السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے قربانی کے جانور کے تعلق سے کہ جانور کے اندر وہ کون سے عیوب ہیں کہ جن عیوب کے ہوتے ہوئے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی۔ اگر جانور کا سینگ اوپر سے کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہے یا پھر اس کا خول اتر گیا ہے تو لہٰذا اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، درست ہے۔ لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ چکا ہے یا پھر دماغ کی ہڈی کے اندر سوراخ ہو چکا ہے تو لہذا اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر ہی نہ ہو، یعنی جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا پھر اس کے سینگ کی جگہ کو آگ سے جلا دیا گیا ہو تاکہ سینگ آگے نہ نکل سکے تو لہذا ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے اور درست ہے۔ اسی طرح کان کٹے جانور کی قربانی، اگر کان کا تھوڑا سا حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، درست ہے۔ لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ چکا ہے تو لہذا اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بغیر کان والے جانور کی قربانی، جس جانور کے کان پیدائشی طور پر ہی نہیں ہے، بچپن ہی سے نہیں ہے تو لہذا اس جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اندھے جانور کی قربانی، جس جانور کی آنکھوں کی بینائی اکثر چلی گئی ہو یا بالکل ہی چلی گئی ہو تو لہذا اس جانور کی، اندھے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے پوپلے جانور کی قربانی، جس جانور کے دانت بالکل ہی نہ ہو یا پھر اکثر ٹوٹ چکے ہو تو لہٰذا ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر 2-4 دانت ٹوٹے ہو جس کی وجہ سے چارہ کھانے میں زیادہ دشواری نہ ہو رہی ہو بلکہ وہ آسانی کے ساتھ چارہ کھا سکتا ہے تو لہذا ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے اور درست ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے زبان کٹے ہوئے جانور کی قربانی، جس جانور کی زبان کٹ چکی ہو اس طرح پر کہ وہ چارہ چرنے پر ہی قادر نہیں ہے، چارہ ہی نہیں کھایا جا رہا ہے تو لہذا ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی، اگر دم کا تھوڑا سا حصہ کٹا ہے تو لہذا اس کی قربانی کرنا تو درست ہے۔ لیکن اگر دم کا اکثر حصہ کٹ چکا ہو یا پھر جڑ سے ہی دم کو کاٹ دیا گیا ہو تو لہذا ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے لنگڑے جانور کی قربانی، کہ جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پیر تو زمین پر رکھتا ہو لیکن چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو تو لہذا ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر 3 پاؤں تو صحیح ہے، چوتھا پاؤں بھی زمین پر رکھ کر ٹیک کر لنگڑا کر چل سکتا ہے، لہذا اس حالت کے اندر اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ خشک تھن والے اور تھن کٹے ہوئے جانور کی قربانی، بکری کے 2 تھنوں میں سے اگر ایک تھن خشک ہو جائے یا پھر اس کے ایک تھن کو کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بھینس یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے 2 تھن اگر خشک ہو جائے یا پھر 2 تھنوں کو کاٹ دیا جائے تو ان کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر بھینس یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے ایک تھن خشک ہوا ہے یا پھر ایک تھن کو کاٹ دیا گیا ہے، باقی سب ٹھیک ہے تو لہذا ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے حاملہ جانور کی قربانی، اگر جانور حمل سے ہے اور ولادت کا وقت قریب ہے تو لہذا ایسے حالت کے اندر، اس طرح حالت کے اندر جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے اگر ولادت کا وقت قریب ہو، لیکن اگر ولادت کا وقت قریب نہ ہو تو حاملہ جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے خنثی جانور کی قربانی، خنثی جانور یعنی جس جانور کے بارے میں پتہ ہی نہ چلے کہ وہ جانور نر ہے یا مادہ ہے تو اس طرح کے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے نجاست خور جانور کی قربانی،
یعنی کہ جو جانور صرف گندگی اور غلاظت اور ناپاک چیز ہی کھاتا رہتا ہو اور دوسرا چارہ نہ کھاتا ہو، تو لہذا اس طرح نجاست خور جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جنگلی جانور کی قربانی، یعنی کہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں، جنگلی جانور ہوتے ہیں، ان جانوروں کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور پہلے سے صحیح سالم تھا، تندرست تھا، لیکن جب قربانی کر رہے ہیں اور قربانی کرنے کے لیے اس وقت اس کو لٹا رہے ہیں تو اچھل کود کی وجہ سے اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، تو لہذا اس عیب کے ہوتے ہوئے قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ تھی کچھ باتیں جو آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے رکھنی تھی۔ امید ہے کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔